بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم کریکٹرسٹکس آف اسکیلر پروڈکٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اگر دو ویکٹر دیے گئے ہوں، فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس ہے ویکٹر اے اور دوسرا ویکٹر بی، اور ان کا ہم ڈاٹ پروڈکٹ لیں تو یہ جو ڈاٹ پروڈکٹ آف اے اینڈ بی ہے یہ ہمیں آنسر دیتا تھا اے بی کاس تھیٹا، اور یہ ہمارے پاس جو کوانٹٹی ریزلٹنٹ کے طور پہ آتی تھی، یہ کوانٹٹی چونکہ ایک اسکیلر کوانٹٹی تھی، لہٰذا اسی بیس پر ہم نے اس ڈاٹ پروڈکٹ کو اسکیلر پروڈکٹ کا نام دے دیا تھا۔ اب یہاں پر اسی پراپرٹی سے ہی ہم آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ بات دیکھیں گے، یہ جو اسکیلر پروڈکٹ ہے یہ کمیوٹیٹیو نیچر کا ہوتا ہے۔ اب یہ کمیوٹیٹیو پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمیں دو نمبر دیے گئے ہوں، ایک نمبر سپوز کر لیں اے ہے، دوسرا نمبر بی ہے، ہم ان کو ملٹیپلائی کریں، پھر ہم ان کا آرڈر چینج کر دیں اور ہم دیکھیں کہ اگر ان کا آنسر آ رہا ہے ایک جیسا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے۔ اب اسی پراپرٹی کو اگر ہم ڈاٹ پروڈکٹ پر اپلائی کرتے ہیں، ہم پہلے ویکٹر اے اور ویکٹر بی ان کا ڈاٹ پروڈکٹ لے لیتے ہیں۔ سپوز کر لیں یہ ہمارے پاس ویکٹر اے ہے اور یہ ہمارے پاس ویکٹر بی ہے، تو ہم یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے میگنیچیوڈ آف ویکٹر اے کو، جو کہ ہمارے پاس along ایکس ایکسس ہے، اور پھر ہم نے بی cos تھیٹا لیا جو کہ ویکٹر بی کا پروجیکشن تھا ویکٹر اے پر۔ وہ پروجیکشن فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے پرپینڈیکولر ڈرا کیا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس بی cos تھیٹا، یہ پروجیکشن چونکہ ویکٹر اے کے پیرالل تھا، تو ہم نے ویکٹر اے کو بی cos تھیٹا سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے ڈاٹ پروڈکٹ آف اے اینڈ بی کیلکولیٹ کیا تھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم ان کا آرڈر چینج کر دیتے ہیں، ہم بی ڈاٹ اے فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو ہم اسے ڈیفائن کرتے ہوئے لکھیں گے کہ بی اے cos تھیٹا۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے، میتھمیٹیکل ڈیفینیشن، یہ شو کر رہی ہے کہ ہم نے پہلے ویکٹر کی میگنیچیوڈ لی، اور جو دوسرا پارٹ ہے یہ شو کر رہا تھا کہ ہم نے ویکٹر اے کا پروجیکشن لیا ہے ویکٹر بی پر۔ تو اٹس مین کہ اب ہم نے دوسرے حصے میں کیا کیا، اگر سیم وہی ہم ڈائیگرام ڈرا کر لیں تو یہ ہمارے پاس ویکٹر اے ہے، یہ ویکٹر بی ہے، تو بجائے اب ویکٹر بی سے ویکٹر اے پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنے کے، اب ہم نے کیا کیا، ویکٹر اے سے ویکٹر بی پر ہم نے پرپینڈیکولر ڈرا کیا، اور یہ جو ہمارے پاس حصہ آئے گا اس او پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو اگر فرض کر لیں ہم پی پوائنٹ کہہ لیں، تو اسے پی پوائنٹ تک کا جو پارٹ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پروجیکشن آف ویکٹر اے آن ویکٹر بی ہوگا، اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از ایکول ٹو اے cos تھیٹا۔ تو یہاں پہ جسٹ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے آرڈر آف میگنیچیوڈس کو چینج کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے ویکٹر اے کی میگنیچیوڈ کو ویکٹر بی کے ایکس کمپوننٹ کی میگنیچیوڈ سے ملٹیپلائی کیا تھا، تو یہ ایک طرح سے دونوں اسکیلر نمبرز ہی ہیں۔ جب یہاں پر ہم آئے تو یہاں پر بھی ہم نے ویکٹر بی کی میگنیچیوڈ کو ویکٹر اے کے ایکس کمپوننٹ کی میگنیچیوڈ سے ملٹیپلائی کیا ہے، تو اٹس مین اٹ از آلسو پروڈکٹ آف ٹو نمبرز۔ تو جب ہم نمبرز کا آرڈر چینج کر رہے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی ہم نے اے بی cos تھیٹا لیا، تو یہاں پہ ہم نے نمبرز کا آرڈر چینج کر کے بی اے cos تھیٹا لیا، تو نمبرز کا آرڈر چینج کرنے سے ہم نے دیکھا تھا کہ دیر ول بی نو چینج ان فائنل آنسر۔ تو اگر آرڈر چینج کرنے سے فائنل آنسر پر کوئی فرق نہ آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اے ڈاٹ بی ہوگا یہ بی ڈاٹ اے کے برابر ہوگا، یا ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے بی cos تھیٹا دیٹ ول بی ایکول ٹو بی اے cos تھیٹا کے۔ تو چونکہ آرڈر چینج کرنے سے فائنل آنسر سیم آ رہا ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اسکیلر پروڈکٹ ہوگا یہ کمیوٹیٹیو ان نیچر ہوگا۔ جی، تو اب ہم اس کی دوسری پراپرٹی کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر ہم دو ایسے ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ لے رہے ہوں جو ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں، تو جب دو پرپینڈیکولر ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ لیا جائے گا تو اس کا آنسر ہمیشہ 0 کے برابر آئے گا۔
اب یہ 0 کے برابر کیوں آئے گا؟ ہم سپوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے along x ایکسس جس کو ہم نے ویکٹر a سے ظاہر کیا، اور دوسرا ویکٹر ہے along y ایکسس جس کو ہم نے b سے ظاہر کیا ہے۔ جب ہم ان کا ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے تو ہم یہ ڈیفینیشن کے مطابق اس فارمولے کو یوز کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b ان میں جو اینگل بن رہا ہے یہ 90 ڈگری ہے، اور اگر ہم ٹریگنومیٹرک فنکشن cos 90 کا آنسر نکالیں تو یہ 0 کے برابر ہوگا، اور اگر ٹریگنومیٹرک فنکشن کا آنسر 0 ہے تو اگر 0 کو ہم میگنیچیوڈ آف a اینڈ میگنیچیوڈ آف b اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہم یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو پرپینڈیکولر ویکٹرز از 0۔ اب یہاں سے ہم ایک اور بات بھی کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ویکٹرز دیے گئے تھے، اگر ہم ان ویکٹرز کے یونٹ ویکٹر کا ڈاٹ پروڈکٹ لینا چاہیں، جیسے اگر ویکٹر a along x ایکسس ہے تو اس کا یونٹ ویکٹر i سے ریپرزینٹ کریں گے، اور ویکٹر b اگر y ایکسس کے along ہے تو اس کے یونٹ ویکٹر کو ہم j سے ریپرزینٹ کریں گے۔ اب اگر ان کا آپس میں ڈاٹ پروڈکٹ لے لیا جائے تو ہم یہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ i ڈاٹ j یہ برابر ہوگا میگنیچیوڈ آف i ملٹیپلائی بائی میگنیچیوڈ آف j ملٹیپلائی بائی کاز آف اینگل بٹوین i اینڈ j۔ تو چونکہ یہ یونٹ ویکٹرز ہیں اور یونٹ ویکٹرز کی میگنیچیوڈ ہوتی ہے 1، تو اس کی جگہ بھی ہم 1 لکھیں گے، j یونٹ ویکٹر کی جگہ بھی 1، اور cos آف 90 چونکہ cos 90 کا آنسر 0 ہوتا ہے تو 1 انٹو 1 انٹو 0، تو اس صورت میں ہم یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو پرپینڈیکولر یونٹ ویکٹرز ان کا آنسر بھی 0 کے برابر ہوگا۔ اگر اسی پراپرٹی کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں اسپیس میں، جیسے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زی ایکسس یہ تینوں ایکسس ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بناتے ہیں، لہٰذا آئی یونٹ ویکٹر، جے یونٹ ویکٹر اور کے یونٹ ویکٹر یہ تینوں بھی آپس میں میوچولی پرپینڈیکولر ہوں گے، اور اگر اسی طرح سے ان کو سالو کیا جائے تو ہم آسانی سے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ آئی ڈاٹ جے دیٹ ول بی ایکول ٹو جے ڈاٹ کے اینڈ جے ڈاٹ کے ڈاٹ آئی کے برابر ہوگا، اور ان سب کا آنسر کس کے برابر ہوگا؟ یہ 0 کے برابر ہوگا۔ اب اسی طرح اگر دو پیرالل ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ لیا جائے تو ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو پیرالل ویکٹرز یہ ہمیشہ انہی ویکٹرز کی میگنیچیوڈز کے پروڈکٹ کے برابر ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر A ہے، یہ ہمارے پاس ویکٹر B ہے، بوتھ آر ان سیم ڈائریکشن، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز ویکٹرز آر پیرالل ٹو ایچ ادر۔ ہم سپوز کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر A ہے اور یہ بال پوائنٹر یہ ہمارے پاس ویکٹر B ہے، تو اب اس صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اینگل بٹوین ویکٹر A اینڈ B یہ 90 ڈگری کے برابر ہے، اور اگر میں ویکٹر B کو روٹیٹ کرنا شروع کر دوں ٹوورڈ ویکٹر A تو ہم کہیں گے کہ اینگل کم ہوتا جا رہا ہے، اور جب یہ دونوں ویکٹرز ایک دوسرے کے پیرالل ہو جائیں گے تو ان میں اینگل 0 ڈگری کے برابر ہوگا۔ اٹس مین کہ یہ جو دونوں ویکٹرز ہیں ان میں جو اینگل بن رہا ہوگا یہ اینگل 0 ڈگری کے برابر ہے۔ اب ان کا اگر ڈاٹ پروڈکٹ لیا جائے تو A ڈاٹ B یہ برابر آئے گا AB cos 0، اور اگر کیلکولیٹر سے ہم cos 0 کا آنسر نکالیں تو یہ 1 کے برابر ہوگا، اور یہ ویلیو اگر یہاں پہ درج کر دی جائے تو ہمارے پاس ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو A ہے یہ ویکٹر A کی میگنیچیوڈ کو شو کر رہا ہے، جبکہ یہ B ویکٹر B کی میگنیچیوڈ کو شو کر رہا ہے، اور ہم ان دونوں فیکٹرز کو آپس میں ملٹیپلائی کر رہے ہیں، تو لہٰذا جب ہم دو پیرالل ویکٹرز کو ان کا ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ لیا تو دیٹ ڈاٹ پروڈکٹ ول بی ایکول ٹو پروڈکٹ آف میگنیچیوڈ آف ویکٹر A اینڈ میگنیچیوڈ آف ویکٹر B۔ اب اسی طرح ان دونوں ویکٹرز کا اینٹی پیرالل فارم میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اگر یہ اینٹی پیرالل ڈائریکشن میں ہوں تو ہمارے پاس ویکٹر B اس سمت میں ہوگا، اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اینگل بٹوین ویکٹر A اینڈ B یہ ہمارے پاس 180 ڈگری کے برابر ہوگا، جسٹ لائک کہ ہم یہ ویکٹر A اور یہ ویکٹر B ہے، تو اگر میں اس B ویکٹر کو روٹیٹ کرنا شروع کر دوں اس سمت میں تو اینگل بڑھنا شروع ہوگا، اور جب یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے تو اینگل بٹوین ویکٹر A اینڈ B یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 180 ڈگری ہے۔
तो जब एंगल 180 डिग्री होगा तो यही जो डॉट प्रोडक्ट होगा इस ज़ीरो की जगह हम 180 लगाएंगे और कैलकुलेटर से अगर इसका आंसर निकालें तो 180 cos 180 ये -1 के बराबर होगा। और अगर यहाँ -1 लिखें तो उस सूरत में भी हम देखेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ये दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर ही आ रहा है। तो यही बात हमने यहाँ पे भी मेंशन की कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अब यहाँ से हम दो रिज़ल्ट्स निकाल सकते हैं कि अगर तो हमारे पास एक वेक्टर हो और उसका उसी से ही डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा हो, जिसे हम सेल्फ प्रोडक्ट कह सकते हैं, तो जब हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उस सूरत में जो आंसर आएगा हम ये देख सकते हैं कि अगर सपोज़ कर लें एक वेक्टर ए है, इसका ए से ही हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो ये इसी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब वो कैसे? देखें, अगर वेक्टर ए है उसका ए से ही हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो इनमें बनने वाला जो एंगल होगा ये 0 डिग्री होगा और cos 0 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होगा, वो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। और इससे ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें पैरेलल यूनिट वेक्टर्स दिए गए हों, जैसे i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो i यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इस i यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1, और चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स पैरेलल हैं तो लिहाजा इसमें एंगल बनेगा cos 0 और cos 0 का आंसर भी 1 ही होता है। तो अगर इसकी जगह भी हम 1 × 1 × 1 लिख दें तो i डॉट i इसका आंसर हमारे पास 1 होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे j डॉट j, चूँकि ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो यहाँ पर भी अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये भी 1 के बराबर होगा। और k डॉट k, तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये भी हमें 1 आंसर देगा। अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की चौथी प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर हमें वेक्टर्स को उनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया गया हो तो फिर उनका हम डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे। देखिए, जैसे वेक्टर ए को हमने यहाँ पे इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा और वेक्टर बी को भी हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर ए की जगह हम उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में वेक्टर लिखेंगे और वेक्टर बी की जगह हमने उसका वो वेक्टर लिखा जिसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। अब वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको हमने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लिया है वेक्टर बी के साथ, फिर वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी के साथ, और फिर वेक्टर ए के जी कंपोनेंट का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी के साथ। अब ये जो x कंपोनेंट होगा ये वेक्टर b के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हुए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ax bx से मल्टीप्लाई हुआ तो i डॉट i, ax by से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट j, और ax bz से मल्टीप्लाई हुआ तो i डॉट k। अब सिमिलरली जब हम y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a को वेक्टर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कंपोनेंट bx से मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ पर, और j डॉट i करेंगे, जबकि y कंपोनेंट जब by से मल्टीप्लाई होगा तो j डॉट j, और जब y कंपोनेंट z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो j डॉट k आ जाएगा। इसी तरह अगर हम z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a को वेक्टर b से मल्टीप्लाई करें तो z कंपोनेंट पहले x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b से मल्टीप्लाई हुआ k डॉट i, फिर z कंपोनेंट y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b से मल्टीप्लाई हुआ k डॉट j, और फिर z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमने k डॉट k लिखा। अब पीछे हमने ये बात देखी थी कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो मैक्सिमम आंसर देता है, और जब उनके यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं
पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के बराबर होता था। जैसे i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के, ये 1 के बराबर था। और इसी तरह अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो उनका आंसर 0 आ रहा था। तो जब उनके यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, जैसे i डॉट जे, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, j डॉट k डॉट आई, तो ये तमाम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर था। अगर यही वैल्यूज़ हम इस मैथमेटिकल फॉर्म में मेंशन करें तो हम देखेंगे कि i डॉट आई ये तो 1 के बराबर है, जबकि i डॉट जे 0 है, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई। i डॉट k ये टर्म भी 0 हो गई। j डॉट आई ये भी 0 के बराबर होगा। j डॉट जे पैरेलल यूनिट वेक्टर्स आ गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। और j डॉट k इट हैज़ आल्सो ज़ीरो मैग्नीट्यूड। k डॉट आई ये भी 0, k डॉट जे 0 और k डॉट k दोनों पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका आंसर भी 1 के बराबर होगा। तो लिहाजा इस पूरी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये टर्म बची है, एक ये टर्म बची और एक ये टर्म बची। बाकी तमाम की तमाम जो टर्म्स थी वो 0 के बराबर हो गई। तो लिहाजा इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ax bx ये लिख दिया हमने, ay by वो ये लिख दिया और az bz वो हमने ये लिखा। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आ रही है, यहाँ से हम एक बात फिर दोबारा से कंक्लूड कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा पैरेलल कंपोनेंट्स या पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो बाकी रहते हैं, जबकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आता है। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि a डॉट बी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे लिखा था ए बी कॉस थीटा। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे लिख लें तो यहाँ से हम कॉस थीटा का आंसर भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, ये इधर कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसे हम उधर ले जाएं तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह हम कॉस थीटा का आंसर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।